بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت رکھے، جہاں پہ رہیں آپ خوش رہیں۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے ٹوٹوریل، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم ڈیوائسز وغیرہ جو ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں، ڈیوائسز کہاں لگائے جاتے ہیں، کتنے ٹائپ آف ڈیوائسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف، ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز میں جا کے دیکھیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتی ہیں۔ Electrical devices derivate MEP. Electrical devices are elements that represent electrical equipment such as outlet، جس میں آپ کے outlets ہوتی ہیں، switches ہوتی ہیں، panels ہوتی ہیں which are used to distribute and control electrical power in a building۔ جو بیسیکلی آپ کی جو الیکٹریکل پاور ہوتی ہے نا، وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ٹائپ آف الیکٹریکل ڈیوائسز آپ کے پاس جو کتنے قسم کے ڈیوائسز آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک ہے کمیونیکیشن ڈیوائسز، آپ کے پاس کمیونیکیشن ڈیوائسز فار کمیونیکیشن سسٹم سچ ایز ڈیٹا آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن پینلز ہوتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا آؤٹ لیٹس مطلب کہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے نا آپ کے پاس ڈیٹا آؤٹ لیٹس بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کمیونیکیشن پینل ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ ذرا اس کو جو اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن ڈیوائسز اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیٹا، سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ڈیٹا جو ہے آؤٹ لیٹس ان کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن ڈیٹا آؤٹ لیٹس اور نیٹورک جیک اور فزیکلی ایکسس پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ RJ45 USB فائبر دیٹ کنیکٹ ڈیوائسز لائک کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں، فونس کو کنیکٹ کرتے ہیں، لوکل ایریا نیٹورک ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لین ہوتا ہے، and the internet typically using Cat6, Cat6a or fiber optic cabling. These essential endpoint facilitate high-speed data transmission for home and offices, enable structures cabling system، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیونکہ ڈیوائسز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ والا جو ہے ڈیوائسز ہے، یہ ہے کمیونیکیشن۔ تو کمیونیکیشن میں کون کون سے ڈیوائسز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم کمپیوٹر کو بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں، فونس کو بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فائبر آپٹک ہے، لوکل ایریا نیٹورک ہوتے ہیں، ان کو کنیکٹ کر سکتی ہیں۔ کی ٹائپس اینڈ ٹیکنیکل ڈیٹیل۔ RJ45 ساکٹ ڈیٹا جیک، دی موسٹ کامن آؤٹ لیٹ فار ایتھرنیٹ نیٹورک۔ فرض کریں نا آپ کو یاد ہوگا کہ کیبل کے ساتھ بھی آپ کے جو کمپیوٹر نا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے لین کیبل نیٹورک آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایتھرنیٹ نیٹورک یوٹیلی UTB انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر اور STB شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبلنگ، ٹھیک ہے۔ فائبر آپٹک آؤٹ لیٹس آپ کے پاس بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ USB ساکٹس آپ کے بنی ہوتی ہیں، آڈیو ویڈیو آؤٹ لیٹس جو ہے آپ کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائبر آپٹک میں یوز فار ہائی اسپیڈ لانگ ڈسٹینس ڈیٹا ٹرانسمیشن، ٹھیک ہے، یوز فار چارجنگ اور ڈائریکٹ ٹرانسفر ڈیٹا، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ HDMI اور کویکشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وائر کی اسٹینڈرڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کمیونیکیشن کے لیے نا استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو یوز ہوتا ہے نا کامن اپلیکیشن آفس نیٹورکنگ وغیرہ، آفس میں نیٹورکنگ آپ جو ہے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا آؤٹ لیٹس وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنیکٹنگ ورک اسٹیشن پرنٹرز اینڈ VoIP فون ٹو سینٹرل سرورز، ریزیڈینشیل انٹرنیٹ پرووائڈنگ وائر کنیکشن فار اسمارٹ TVs گیمنگ کنسول اینڈ ہوم آفسز، ڈیٹا سینٹرز ہائی ڈینسٹی ہائی اسپیڈ کنیکشن یوز اسپیشلائز فائبر اور کاپر جیکس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قسم کے نا یہ جو ہے آپ کے یوزلی ان کی اپلیکیشن ہوتی ہیں، کہاں کہاں وہ استعمال ہوتے ہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کمیونیکیشن ڈیوائسز ہم نے اسٹڈی کر لیا، ہمیں پتہ لگ گیا کمیونیکیشن ڈیوائسز کیا ہوتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے، اور آگے جا کے دیکھیں کہ ہمارے پاس اگلا ڈیوائس کیا ہے۔ اگلا جو نمبر 2 ہے نا، وہ ہے ڈیٹا ڈیوائسز فار ڈیٹا سچ ایز ڈیٹا ریکس نیٹورک سوئچز وغیرہ، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے ڈیٹاز وغیرہ کو جو ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ڈیٹا ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا ڈیوائسز فار ڈیٹا ڈسٹریبیوشن often referred to as a data communication equipment DCE or a network hardware are responsible for transmitting, receiving and routing digital signals across network. These devices from the infrastructure necessary to move data from a source data terminal equipment to a destination. Here are the key devices used for data distribution۔ آپ کے راؤٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کیے جاتے ہیں، ماڈم وغیرہ ہو جاتی ہیں، انڈسٹریل گیٹ ویز آپ کی ہوتی ہیں، ایج کمپیوٹنگ پلیٹ فارم اور AD لنک سولوشنز آپ کی ہو جاتی ہیں، نیٹورک انٹرفیس کارڈز آپ کے ہو جاتے ہیں،
انفراسٹرکچر کمپوننٹس آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 آپ کا آ جاتا ہے الیکٹریکل فکسچر ڈیوائسز دیٹ پرووائڈ الیکٹریکل پاور سچ ایز ریسیپٹیکلز آپ کے ہوتے ہیں، سوئچز وغیرہ جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں، پینلز آپ کے آ جاتے ہیں، ٹرانسفارمر آ جاتے ہیں، جنریٹرز آ جاتے ہیں، یو پی ایس سسٹم آ جاتی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے دکھتی ہیں اور ان کا کیا پرپز کیا اور کس طرح سے جو ہے تھوڑا بہت یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کام کس طرح سے کرتے ہیں۔ چلیے الیکٹریکل جو آپ کے فکسچرز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کے یہ دیکھیں الیکٹریکل فکسچر اور ڈیوائسز پرماننٹلی اٹیچڈ ٹو اے بلڈنگ اسٹرکچر ٹو پرووائڈ پاور اور لائٹنگ سچ ایز سوئچز ہوتی ہیں، ساکٹس ہوتی ہیں، لائٹنگ فکسچر ہوتی ہیں۔ کامن ٹائپس انکلوڈ سیلنگ ماؤنٹڈ لائٹس، والز، سکونرز، ریسیپٹیکل آؤٹ لیٹس، سرکٹ بریکرز اینڈ جنکشن باکسز۔ These components ensure safe electrical distribution and control throughout residential or commercial spaces۔ کی الیکٹریکل فکسچر آف ڈیوائسز، لائٹ فکسچر ایل ای ڈی بلبز ہوتے ہیں، چینڈلر آپ کے ہوتے ہیں، پینڈنٹ لائٹس ہوگی، ٹریک لائٹس ہوتی ہیں، ڈاؤن لائٹ اینڈ کیبنیٹس لائٹس آپ کی ہوگی، وائرنگ ڈیوائسز، وال سوئچز، 3 وے ڈیمرز، الیکٹریکل آؤٹ لیٹ، ڈوپلیکس یونیورسل ساکٹس اینڈ وال ماؤنٹڈ ایگزاسٹ فینس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرکٹ پروٹیکشن کے لیے آپ کے سرکٹ بریکرز وغیرہ ہوتے ہیں، انسٹالیشن مینجمنٹ، الیکٹریکل باکسز، جنکشن باکسز، میٹل کلمپس، کنڈیوٹ، کیبل ٹائز اینڈ گرومیٹس، ٹھیک ہے۔ پھر ڈفرینس بٹوین دیں اب ڈفرینس بٹوین فکسچر اینڈ ڈیوائسز، فکسچر اینڈ ڈیوائسز کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ فکسچر ہے جنرلی فکس ٹو وال، فکسچر جو ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی آپ کے وال، سیلنگ یا فلور کے ساتھ فکس ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ہارڈ وائرڈ لائٹ فکسچر، آؤٹ لیٹ ساکٹس، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈیوائسز ہوتی ہیں آفن پورٹیبل پلگ ان آئٹم، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے لیمپس ہو گئے، ٹی ویز ہو گئے اور اسمال اپلائنسز ہو گئے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آگے ہمارے پاس جو ہے 4 نمبر ہے فائر الارم ڈیوائسز اور فائر ڈیٹیکشن الارم سسٹم سچ ایز، ٹھیک ہے، جس میں فائر کی ڈیٹیکشن کرنا کہ فائر جو ہے اگر لگی تو نہیں، اگر لگی ہوئی ہے تو پھر، اور اس کے بعد فائر الارم سسٹم کیا ہوتا ہے، فائر الارم پینل، اسموک ڈیٹیکٹر، فائر پول اسٹیشنز، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا مزید اسٹڈی کر۔ تو اب آگے آ جاتا ہے ہمارا فائر الارم ہے۔ فائر الارم از اے کروشل لائف سیفٹی سسٹم دیٹ ڈیٹیکٹ فائر، اسموک اور کاربن مونوکسائڈ، الرٹس آکوپینٹس ود آڈیبل ہارنس اینڈ ویژول اسٹاپس سگنل، گیونگ ٹائم ٹو ایویکویٹ اینڈ کال ایمرجنسی سروسز۔ دیز system work as interconnected network involving detectors, manually pull stations, and a central control panel, ensuring early warning and comprehensive safety in the building from home to large commercial structures، ٹھیک ہے۔ اس کے کی کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹیکٹرز ہوتی ہیں جس میں آپ کے ہیٹ ڈیٹیکٹر ہو گیا، اسموک ڈیٹیکٹر ہو گیا، فوٹو الیکٹریکل ڈیٹیکٹرز ہو گیا، آئونائزیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، کاربن مونوکسائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مینول پل اسٹیشن آپ کے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مینولی جو الاؤ پیپل ٹو مینولی ایکٹیویٹ دی الارم when they see fire۔ کنٹرول پینل دی برین آف دی سسٹم monitoring all devices and devices، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا نا فائر الارم ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے لائٹنگ ڈیوائسز آ جاتی ہیں جس میں لائٹنگ ڈیوائسز انکلوڈ اے واسٹ ارے آف فکچر اینڈ اکوپمنٹ ڈیزائن ٹو پروڈیوس اور مینج لائٹ فار ریزیڈینشیل، کمرشل اینڈ ٹیکنیکلز اور آٹوموٹیو پرپسز۔ کی ٹائپ انکلوڈ ایل ای ڈی چینڈلرز آ جاتے ہیں، پینڈنٹ، سکونس، ٹریک لائٹس اینڈ اسمارٹ لائٹنگ سولوشن آتی ہیں۔ دیز ڈیوائسز انہانس اسپیس تھرو ایمبینٹ ٹاسک ایسنٹ اور ڈیکوریٹو لائٹ، ٹھیک ہے۔ ٹائپ اس میں ہوتی ہیں انٹیریئر فکچرز آپ کے آ جاتے ہیں، اندر جو لائٹیں آپ کی لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سیلنگ لائٹس ہیں، چینڈلر ہے، پینڈلر ہے، فلش ماؤنٹ پرووائڈ جنرل ایلوشن ہے، ایسنٹ ٹاسک لائٹنگ آ جاتی ہے، والس، ٹھیک ہے، سکونس، ٹھیک ہے، اسپاٹ لائٹس انڈر کیبنٹ، پک لائٹس اینڈ پکچر لائٹس ہائی لائٹ اسپیسیفک ایریاز، اسپیسیفک لائٹنگ، اسمارٹ وائی فائی ایل ای ڈی لائٹ اسٹرپس، بلب اینڈ پروجیکٹر سی سی، ٹھیک ہے، پورٹیبل بیٹری آپریٹر، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈور فنکشنل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ٹائپ آف آپ کے ڈیوائسز آ جاتے ہیں۔ یہ مقصد یہی ہے اس کا اسٹڈی کرنے کا کہ اگر ہمیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر ہم جب ڈیوائسز یا فکچر سلیکٹ کریں گے تو ہم پتا ہوگا ہم کون سے ٹائپ پہ کام کر رہے ہیں اور کون کون سے ٹائپس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔
अच्छा, Nurse Call Systems (NCS) are critical IP-based or wireless communication tool in hospitals and care facilities that allow patients to instantly alert staff for assistance via bedside button or pull cord. These systems improve patient safety, streamline workflow, and can integrate with electronic health record and real-time locating system to enhance response times. ठीक है, पेशेंट उसके अंदर आप की कंपोनेंट्स के होती हैं, पेशेंट स्टेशन आप साइड कंसोल, पिलो, स्पीकर और बाथरूम पुल कॉर्ड्स, स्टाफ अलर्टिंग आपकी विजुअल कॉरिडोर लाइट्स और ऑडियो अलर्ट्स एट नर्स स्टेशन। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंटरकॉम वॉइस कैपेबिलिटीज अलाउ डायरेक्ट टॉक बिटवीन पेशेंट एंड नर्सेज, एडवांस फीचर्स इंटीग्रेशन विद मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ना हॉस्पिटल वगैरह में जो इस तरह के सिस्टम्स वगैरह लगे होते हैं, या आप किसी और बिल्डिंग्स के अंदर भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको अगर किसी इमरजेंसी सूरत में किसी दूसरे आदमी की जरूरत पड़े तो आप उसको कॉल कर सकें। ठीक है, तो नर्स कॉल, ये नर्स कॉल सिस्टम कहलाता है, इसको हम नर्स कॉल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ना आपका सिक्योरिटी डिवाइसेस आ जाती हैं। सिक्योरिटी डिवाइसेस कंप्राइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू protect physical spaces and digital network, including cameras, alarms, sensors, lock, firewalls, and for example, these Arlo Ultra 2 wire-free cameras. Key categories include smart home, auto motion cameras, motion sensors, smart log, and network security, file VPNs, with many like the Ring indoor camera, second generation offering remote monitoring. ठीक है, इसमें की में आ जाते हैं आपके फिजिकल एंड होम सिक्योरिटी आपकी आ जाती है, कैमराज, इंडोर्स, आउटडोर, डोर बेल, मोशन सेंसर्स। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी आ जाती है, फायर वॉल, एक्सटॉर्शन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आईओटी सिक्योरिटी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी आपकी आ जाती है। ठीक है, सेफ्टी आ जाती है आपकी। तो ये बेसिकली आपके ना लो करंट के सारे जो है डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़े तो आप इनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जाके रेविट के अंदर से। उसके बाद 8वां नंबर है टेलीफोन डिवाइसेस फॉर टेलीफोन सिस्टम सच एज टेलीफोन आउटलेट, टेलीफोन पैनल्स। ठीक है, तो इसको भी जरा थोड़ा सा मजीद तफसील में स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, the telephone devices are electronic instruments that convert sound waves into electrical signals for real-time bidirectional voice communication. They include traditional cordless landline, wireless detection phones, VoIP, IP phones, and mobile smartphone. Key brands like Panasonic, Yelnek, and GPAX dominate the market with the option for home and offices. ठीक है, उसके बाद coded telephone landline devices that use physical cables, copper or fiber optic to connect to telephone network. Popular options include desktop nodes with caller ID। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी चीजें आपके टेलीफोन सिस्टम के साथ वाबस्ता होती हैं, उन सारों को ना ये देख रहा होता है। ठीक है, उन सारों को कर लेते, मोबाइल फोन आ जाते हैं, स्मार्ट फोन आ जाती हैं, कॉन्फ्रेंस फोन आ जाते हैं, वीओआईपी आईपी फोन आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फोन होते हैं आपके पास। तो ये आपका होता है टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, जिसमें कॉल्स वगैरह ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं। प्लेसिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन रेवेट एमईपी। ठीक है, रेवेट एमईपी में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप किस तरह से लगा सकें। यूज द इलेक्ट्रिकल टैब, गो टू द इलेक्ट्रिकल टैब इन द रेवेट एमईपी रेवन, सेलेक्ट द डिवाइसेस टाइप, यानी आपने जो भी डिवाइसेस सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लें वहां से। ठीक है, जैसे मैंने आप ये आपको सारा पीछे बताया है कितने टाइप के डिवाइसेस हैं। ठीक है, सेप्टिकल स्विच पैनल, सेलेक्ट द सिस्टम टाइप, चूज द सिस्टम टाइप फॉर द डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डाटा है, फायर अलार्म है या कोई और है। पिक द प्लेसमेंट लोकेशन, पिक द मॉडल टू द प्लेस डिवाइस, मॉडल जो आपका है उसके अंदर वहाँ वो वाली जगह सेलेक्ट करने जहाँ पे आपको लगाना है। कन्फिगर डिवाइसेस सेटिंग, जो आपकी डिवाइसेस सेटिंग प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर है उनको भी जाके सेट करें, जिसमें वोल्टेज आ रही है, फेस आ रही है, सर्किट टाइप आ रही है, कनेक्शन टाइप आ रही है। ठीक है, 6 है connect to system, use the connect tool to connect the device to electric system such as circuit और पैनल। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम किस तरह से फिर आप बनाते हैं, सिस्टम किस तरह से बनते हैं और किस तरह से आप सिस्टम के साथ सारे डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टिप्स में हमारे पास है यूज द अलाइन एंड ऑफसेट टू टू पोजीशन डिवाइसेस। जाहिर अगर आपने कोई डिवाइस या लाइट लगा ली है और सीलिंग पे सही नहीं आ रहा, सही नहीं बैठ रहा, तो फिर अलाइन एंड ऑफसेट का टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको जो एडजस्ट करने के लिए। दूसरा है यूज स्नैप सेटिंग टू स्नैप डिवाइडेड टू ग्रिड और अदर एलिमेंट। स्नैप टूल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके एलिमेंट्स वगैरह आपकी चीजें सारी सही लगेंगे। यूज फिल्टर टू मैनेज एंड सेलेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एफिशिएंटली।
اور فلٹر کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ سلیکٹڈ الیکٹریکل ڈیوائسوں کا ایفیشینٹلی آپ یوز کریں. یوز دی سسٹم براؤزر ٹو ویو اینڈ مینی الیکٹریکل سسٹم. اور اگر آپ کو فرض کریں آپ ویو کرنا چاہتے ہیں کون کون سے سسٹم آپ کے ڈیفائن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو سسٹم براؤزر میں جا کے آپ ان کو سب کو چیک کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو بتایا کمیونیکیشن آ گیا، ڈیٹا آ گیا، فائر الارم آ گیا، لائٹنگ آ گیا، نرس کال آ گیا، سیکورٹی آ گئی، ٹیلی فون آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس میں فرض کریں ہم نا الیکٹریکل فکچر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے الیکٹریکل فکچر کو سیٹ کیا تو یہاں پہ اوپر دیکھیں پلیس آن دی ورٹیکل وال، یعنی آپ کی جو عمودی وال لگی ہے اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے، یا پلیس آن دی فیس یعنی جو آپ کی سیلنگ وغیرہ اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے، یا آپ کے ورک پلین کے اوپر آپ نے جا کے لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو فرض کریں آپ کی یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ساکٹ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مختلف ساکٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ڈپلیکس ریسیپٹیکل آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، کارڈریس ریسیپٹیکل آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، شیور ساکٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ڈوپلس ریسیپٹیکل ہے نا اس کو پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ڈوپلس ریسیپٹیکل ہوتا کیا ہے؟ تو یہ دیکھنا ہمارے پاس ڈوپلیکس میں ہوتا ہے دو، ایک یہ والا، ٹھیک ہے، آپ یہ والا دو ہمارے پاس. ڈوپلیکس ریسیپٹیکل از اے کامن الیکٹریکل وال آؤٹ لیٹ فیچرنگ ٹو ڈسٹینس پلگ ساکٹ ریسیپٹیکلز آن اے سنگل یوک، یعنی ایک پیچھے ان کا جو کور ہوتا ہے یا ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر دو ساکٹس لگے ہوتے ہیں. انہیں سنگل یوک اور اے اسٹیپ allowing two devices to be powered simultaneously from one location، یعنی ایک ہی لوکیشن پہ ایک ہی لوکیشن سے یا ایک ہی کنیکشن سے آپ دو ساکٹس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی ریٹڈ فار 15 اور 20 ایمپیئر، یعنی یوزلی یہ ہوتا ہے یہ 15 یا 20 ایمپیئرس کے ہوتے ہیں. دیز آؤٹ لیٹس آر اسٹینڈرڈ in residential and commercial setting for lamp appliances and charges. Key detail of duplex receptacle design and function. They consist of two receptacles that share a common hot, natural, and ground connection. They can be wired together, standard or split wire, so each outlet operate independently. ٹھیک ہے. اس کے بعد safety feature ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. Modern code compliant duplex receptacle often temper resistance. ٹھیک ہے. Feature shutter that prevent foreign object from being inserted. ٹھیک ہے. اس کا capacity these typically handle 120 volt یا 15 ampere یا 220 ampere circuit. ٹھیک ہے. Opinion they are designed to fit standard wall plates and are sometimes referred to as a duplex outlets, double outlets. ٹھیک ہے. ہم ڈبل آؤٹلیٹس کا نام بھی کو جو ہے کبھی کبھی ہم دے سکتے ہیں. کچھ جو میکینک آپ کے ہوتے ہیں، الیکٹریشینز ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈبل آؤٹلیٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس نا آگے کوادروپلیکس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اور 4 in 1 یعنی چار ہوتے ہیں، 1 2 3 4، ایک ہی پلیٹ کے اندر چار آپ کے جو ساکٹس بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کوادرو کہتے ہیں. از اے ہیولی ڈیوٹی industrial grade electrical outlet featuring for NEMA 515R or 520R slots in a single unit, designed to increase power capacity without adding wiring. These 120 volt, 2-pole, 3 wires outlets are ideal for workshop, garage, and commercial application, fitting into standard single gang boxes. ٹھیک ہے. The key feature detail indicate capacity ان کی جو ہے وہ provide 4 outlet, ڈبل دی کیپیسٹی آف اے اسٹینڈرڈ ڈبلس، یعنی آپ کی جو کیپیسٹی اس کی ڈبل ہوتی ہے. ڈیزائن اس کا جو ہے ڈیوریبل ہوتا ہے، ریزسٹنس ہوتا ہے، انسٹالیشن اس کی سنگل گینگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے وائرنگ اس ٹپیکل ہے وائرنگ وتھ 2 hot black اینڈ 2 neutral. 2 hot black کیبلز ہوتی ہیں، 2 نیوٹرل وائٹ آرمز وائرز ہوتی ہیں. آفٹن سپورٹنگ اسپلٹ سرکٹ کانفیگریشن. سیفٹی ان کی جو ہے وہ ریٹڈ فار انڈسٹریل ہاسپٹل ایپلیکیشن فیچرنگ روبسٹ گراؤنڈنگ. ٹھیک ہے. آپ کی گراؤنڈنگ بھی کی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا وہ نہ آئے. ٹھیک ہے. چارج وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی گراؤنڈنگ بھی کی ہوتی ہے. اس کے بعد نا آپ کے شیور ساکٹس بھی ہوتی ہیں، اور شیور پوائنٹ از اسپیشلائز سیف الیکٹریکل آؤٹ لیٹ انسٹال ان باتھ روم ٹپیکلی نیئر اے میرر اور سنک، یعنی واش روم جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر آپ کے انسٹال کیے ہوتے ہیں میرر کے نزدیک. ٹھیک ہے. شیونگ وغیرہ کے لیے وہ، اور سنک اور چارجنگ یا یوزنگ الیکٹریکل شیور اینڈ ٹوتھ برشز وغیرہ جو الیکٹریکل ٹوتھ برشز آتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، شیورز لگا سکتے ہیں. دیز ساکٹس use and build in isolation transformer safely separate the outlet from the main power. ٹھیک ہے. سپلائی preventing dangerous electric shock in wet environment. ٹھیک ہے. تو wet environment کی اس کو پروٹیکشن کے لیے جو انہوں نے جو ہے ساری ارینجمنٹ کی ہوتی ہے تاکہ نقصان نہ ہو. سیفٹی آئسولیشن کی ہوتی ہے. لو پاور کیپیسٹی ہے. ڈوئل وولٹیج ہوتی ہے. پلگ کیپیبلٹیز ہوتی ہے. انسٹالیشن ماڈرن آپشن
ٹھیک ہے، تو اس طرح کا یہ ساکٹ ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم یہ والا ساکٹ جو ہے نا اس کو ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا ساکٹ جو ہے اس کا فرض کرے آپ نے 1200 اس کی ایلیویشن دے دیا لیول سے، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 500 کر دیتے ہیں کیونکہ اتنا اونچا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آف سیٹ جو ہے وہ آپ نے کوئی نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا کہ دیوار کے ساتھ ساکٹس لگے ہوتے ہیں، دیوار سے باہر نہیں لگے ہوتے، دیوار سے ہٹ کے نہیں لگے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جا کے آپ ساکٹس لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ساکٹس آپ نے یہاں پہ لگا لینے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرنیچر لے آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیں کہ آپ کو کہاں کہاں لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ساکٹس بھی آپ کے نا ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، کوئی فلور ماؤنٹیڈ ہوتے ہیں، کوئی وال ماؤنٹیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کہ آپ کس طرح سے ساکٹ جو کس طرح کی فیملی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جو فیملی ہے اس کے حساب سے، اور پھر آپ نے جو ہے لگانا کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھنا جب بھی آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ہائٹ وغیرہ کا خیال رکھنا، اور آف سیٹ وغیرہ اس کا بھی خیال رکھنا۔ اس میں کوئی بھی آف سیٹ نہیں آتا، اس لیے کہ ساکٹ جو ہے بالکل آپ کے جو ہے قریب لگے ہوتے ہیں ڈیوائسز، الیکٹریکل ساکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ساکٹ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے کارڈرس، ٹھیک ہے، کارڈر ٹائپ بھی آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کارڈر ٹائپ آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر آپ کا جو ہے فرض کریں ایک شیور ٹائپ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، یا باتھ روم کے اندر لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں ہی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے میں بعد میں دکھاؤں گا کس طرح سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹوین سوئچ ساکٹس ہے، ٹوین سوئچ ساکٹ ہے، وہ بھی جو ہے آپ کا یہ مطلب یہاں کہیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو نا ہم تھوڑا سا ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ساکٹ آپ کا لگا ہوا ہے، یہ ساکٹ آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ساکٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے یہاں پہ دیکھیں، یہ تو اس کا جو ہے خیال رکھنا جب آپ نے لگانا ہے تو اس کی ہائٹ کتنی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساکٹ آپ کا لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1200 پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے آپ نے 500 پہ کرنا ہے تو 500 پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ 500 پہ کریں گے تو نیچے آ جائے گا، اسی طرح اس پہ 500 پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ 500 کر کے سارے لائن کے اندر ان لائن آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ساکٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تو اس طرح سے آپ کے ساکٹ سارے جو دیکھیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ساکٹ سارے لگا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساکٹ کی جو ہائٹ وغیرہ وہ بھی آپ نے چیک کر لینی ہے کہ وہ آپ کی کہاں کہاں جو ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا میں آپ کو دوسرے ساکٹس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ڈیوائسز میں جو فرض کریں میں نے کمیونیکیشن سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن میں آلریڈی اگر میرے پاس کوئی بھی فیملی لوڈر نہیں ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ یس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے لائبریری کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ ریوٹ کی لائبریری جو ہے یہاں پہ الیکٹریکل کو کلک کر دیں، یہاں پہ ایم ای پی کو کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ کے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کمیونیکیشن آپ کے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمیونیکیشن دیکھیں بیل پڑی ہوئی ہے، بزر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلاک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا آؤٹ لیٹ آپ کا پڑا ہوا ہے، ڈیٹا ایتھرنیٹ سوئچ آپ کا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرض کرے کوئی بھی آپ نے ایتھرنیٹ سوئچ اگر لوڈ کر لیا، ٹھیک ہے، تو ایتھرنیٹ سوئچ آپ کا آ جائے گا۔ جو بھی آپ کو جتنے بھی فرض کرے کوئی اسپیکر ہے اس طرح سے آپ اکٹھے کر کے بھی جو ہے ان کو لوڈ کر سکتے ہیں ماڈل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ماڈل کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی یہ دیکھیں اسپیکر آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن میں آپ جائیں گے، اسپیکر آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، یا مائکرو فون آپ نے انٹر کام لگانا ہے، کلاک، تو کوئی بھی چیز آپ نے جو لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو آپ جا کے فرض کرے اسپیکر ہے تو اسپیکر بھی آپ جو ہے جہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ دے سکتی ہیں، فرض کریں اس کی ہائٹ وغیرہ آپ نے جو ہے مختص کر لینی ہے، کتنی ہائٹ ہے، فرض کرے 800 پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 800 پہ آپ اسپیکر بھی یہاں پہ جا کے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسپیکر بھی آپ نے لگا، اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے ڈیٹا مطلب ڈیٹا کے اندر آپ کے پاس کیونکہ یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کا جو یہاں پہ آپ نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کے اندر آپ کے پاس جو جتنے بھی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ساکٹ ہیں وہ سارے آپ کے پاس اور اسی کے اندر نا آپ کے پاس ڈیٹا کے بھی آ رہے ہیں، تو الیکٹریکل پاور کو آپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹریبیوشن میں آپ کے پاس جو ہے سارے لائٹنگ اپلائنسز پینل بورڈز آ رہے ہیں، جنکشن باسز آ رہے ہیں، جنکشن آ رہے ہیں، سرکٹ بریکر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ٹھیک ہے اپلائنسز کچھ آپ کو چاہیے اپلائنسز کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی یہاں پہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا کے یہاں سے جا کے نا آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اوپر جائیں گے نا ایک اسٹیپ اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کمیونیکیشن اور آپ کا جو ایم ای پی ہے اور
اس کے اندر الیکٹرک پاور ہے، اس کے اندر آپ کے پاس نا ڈیٹا کی بھی چیزیں پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، ڈیٹا کے لیے آپ کو جو کون کون سی چیز چاہیے وہ بھی آپ سیٹ کریں، جیسے ریسیپٹیکلز ہو گئے، ٹھیک ہے، فکسچر ڈیٹا الیکٹریکل فکسچرز ہو گئے یا ڈیٹا ڈیوائسز ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریکل پاور یعنی فیملی لائبریری جو آپ کی ہے نا اس کے اندر الیکٹریکل کے ایم ای پی کے اندر الیکٹریکل پاور، ٹھیک ہے، الیکٹریکل پاور میں آپ جا کے ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الیکٹرک پاور، الیکٹریکل پاور میں جا کے ٹرمینل اور کمیونیکیشن آپ کے ٹرمینل میں اندر دیکھیں یہ آپ کے پاس آ رہے ڈبل پورٹ سوئچ، ٹھیک ہے، سارے آپ کے ڈیٹا سارے آپ کے پاس یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے جو جا کے آپ لوڈ کر سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن بھی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے، ٹرمینلز کے اندر آپ کے کمیونیکیشن کے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نا بس یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ ان چیزوں سے سب سے گزر جائیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا آئٹم جو ہے کہاں پہ لائبریری کے اندر جو ہے پڑا ہوا ہے اور کہاں سے میں نے اس کو ایکسیس، اور آگے آپ کا جو ہے وہ فائر الارم آ جاتا ہے، تو اسے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن میں چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس فائر الارم پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو فائر الارم کے سارے جتنے بھی آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں وہ سارے یہاں پہ آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فائر الارم کے بھی جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد آپ کا لائٹنگ فکسچر وغیرہ آ جاتے ہیں، لائٹنگ فکسچر میں یہاں چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نا الیکٹریکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریکل نا یہاں پہ دیکھیں الیکٹریکل آپ کا آ گیا، ایم ای پی آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد الیکٹریکل پاور آ گیا، سوری لائٹنگ پہ ہم کام بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو لائٹنگ کدھر ہے، یہ جو ہے نا یہ لائبریری آپ کے پاس لوڈڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ جو لائٹنگ وغیرہ انٹرنل جو آرکیٹیکچر انجینئر وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ یہاں سے وہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل جو باہر کی لائٹنگ ہوتی ہے وہاں یہاں سے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو انٹرنل لائٹس ہوتی ہیں وہ یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے، ایم ای پی کے میں چلے جائیں تو ایم ای پی کے لیے جو انٹرنل لائٹس آپ کی ہیں وہ یہاں پہ ساری آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جتنی بھی لائٹس آپ کی یہاں پہ آ رہی ہیں، اور اسی طرح ایکسٹرنل کے لیے بھی آپ کی جو باہر والی لائٹ ہے وہ یہاں پہ اسپاٹ لائٹ، اسٹریٹ لائٹ، وال، ٹھیک ہے، پیک لائٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس ساری جو ہے آ رہی ہوتی ہے، اچھا آگے آپ کا آ جاتا ہے نرس کالنگ، ٹھیک ہے، نرس کالنگ کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کے نرس کال آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نرس کال کے بھی سارے جتنے بھی آپ کے پاس اس کے ڈیوائسز ہیں وہ سارے یہاں پہ نا آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نرس کالنگ بھی یہاں سے جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سیکورٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے سیکورٹی بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سیکورٹی کے اندر بھی آپ کے پاس لائبریری پڑی ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بنی بنائی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بنے بنائے جو فیملیز ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو آپ آرام سے جا کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں پروجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کو باہر سے کہیں سے لینی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے تو سٹینڈرڈ ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن چلے کو اگر چینج بھی کرنا پڑے گا تو وہ جو ہے فیملی کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، فیملی ایڈیٹر بھی جا کے اس کو جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، ماڈیفائی بھی جو ہے اس کو، اچھا آگے آپ کا جو لاسٹ والا ہے نا وہ ڈیٹا ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون دیکھا، ٹیلی فون آؤٹ لیٹ بھی آپ کے پاس یہ کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیلی فون آؤٹ لیٹ ڈیٹا کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیٹا میں کمیونیکیشن میں جا کے آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ٹیلی فون آؤٹ لیٹ دیکھے پڑے ہوئے ہیں سارے، تو ٹیلی فون آؤٹ لیٹ یہاں سے جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نا ایک ایک کر کے سب کو جو ہے لگاتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور لگانے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا 3D میں جا کے دیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے، فرض کرے ٹیلی فون آؤٹ لک ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے لوڈ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ٹیلی فون آؤٹ لک آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جا کے یہاں پہ کہیں جو ہے فرض کریں ٹیلی فون آؤٹ لک، یہ دیکھیں ٹیلی فون آؤٹ لک آپ کا جو ہے ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور ڈیوائس ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں فائر الارم کا ڈیوائس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فائر الارم آلریڈی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس فائر الارم کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں پہ فائر الارم پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرض کریں آپ نے اسموک ڈیٹیکٹرز لگانا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مینول اسٹیشن آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ مینول اسٹیشن وغیرہ جو ہے دیوار کے اوپر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو کس طرح سے بہت سارے جتنے بھی آپ کے ڈیوائسز ہوتے ہیں نا سب کو آپ پلیس کر سکتے ہیں، بس آپ نے یہ خیال رکھنا کہ یہ جو ڈیوائسز آپ لگائیں گے تو ان کا ایلیویشن کیا ہوگا لیول سے، وہ آپ نے خیال رکھنا ہے، کتنا اونچا رکھنا ہے، کتنا جو ہے وہ کہاں پہ رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس کو جو ہے ویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں جا کے ویو باکس کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سارے جتنے بھی ڈیوائسز آپ کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں سارے ڈیوائسز آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں نا،
کہ آپ کو اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہڈن لائن کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح سے نظر آئیں گے، وائر فریم کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور شیڈڈ کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کنسسٹنٹ کلر کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور الاسٹک کے اندر جا کے دیکھیں گے تو الاسٹک کے اندر آپ کو اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسپیکر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کا مینول پل اسٹیشن ہے فائر کے لیے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیور ساکٹ آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی شیور ساکٹ آپ ٹوائلٹ وغیرہ واش روم کے اندر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹر سیپٹیکلز آپ کے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے جو ہے نا آپ جا کے مارک کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ تھا کہ چلے انٹروڈکشن آپ کو ہو جائے، ایک دفعہ سارے ڈیوائسز کے متعلق پتہ لگ جائے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگے کہاں سے آپ نے پک کرنا، کہاں سے آپ لینی ہے، اور پھر کس طرح سے آپ نے جو ہے ان کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور میری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔